بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، بگ نائٹ، ویری ویری بگ نائٹ۔ ایک ایسی شہزادی کی ولادت کی محفل ہے یہ جن کا ذکر کم ہوتا ہے، اور جیسا ابھی بتایا گیا کہ دسترخوان بی بی ام کلثوم بھی ہے۔ یہ اتنا بڑا دسترخوان ہے کہ اگر ریئلی رزق کی برکت چاہتے، اس میں کوئی اف اینڈ بٹ نہیں ہے، شک کرو گے تو کچھ نہیں ملے گا۔ علی کی اس بیٹی کا ذکر اور علی کی اس بیٹی کا دسترخوان۔ مولا کے 4 بچے ہیں، مولا حسن، مولا حسین، شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم۔ 2 بچوں سے دسترخوان مشہور ہے، ایک مولا حسن کا دسترخوان ہے، ایک شہزادی ام کلثوم کا دسترخوان ہے۔ میں یہ نہیں بول رہا کہ مولا حسین اور شہزادی کے دسترخوان نہیں ہے، لیکن جو تاریخ میں مشہور ہے، یتیم پرور، غریبوں کو کھلانا، جس طرح مولا حسن کا دسترخوان تھا اسی طرح شہزادی ام کلثوم کا دسترخوان تھا۔ شہزادی ام کلثوم کو زینب صغرا بھی کہتے ہیں۔ زینب کبریٰ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ بڑی تھی، اور یہ صغرا ہے، یہ چھوٹی تھی۔ ان کا سن جب شہزادی کونین کی شہادت ہوئی 11 ہجری میں تو 3 یا 3.5 برس کا ہے۔ بی بی زینب میں اور شہزادی ام کلثوم میں، تو آپ کو ہسٹری بتا رہا ہے اس لیے کہ عام طور پہ شہزادی ام کلثوم کا ذکر تاریخ میں بھی کم ہے اور پڑھا بھی کم جاتا، کہ بی بی کا کنٹریبیوشن کیا ہے ٹورڈز اسلام۔ خاموش رہ کر اسلام کو بچایا، اس لیے کہ بی بی زینب سامنے سے لیڈ کر رہی تھی، اور خاندان اہل بیت کی جو خواتین تھی ان کا ذکر اس طرح عام نہیں ہوتا تھا اس زمانے میں۔ اور یہ تو بی بی فاطمہ کے بچے ہیں تو ان کے لیے تو بہت احتیاط تھی، حجابات تھے، پردے تھے۔ اس کے بعد شہزادی ام کلثوم کا ذکر جو بھی آیا تاریخ میں۔ آپ کی شادی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے ہوئی تھی۔ محمد ابن جعفر طیار یہ کون ہے؟ جناب جعفر طیار کے چھوٹے بیٹے۔ 2 بھائیوں سے 2 بہنوں کی شادی تھی۔ عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے شہزادی زینب کی ہوئی، ان کے چھوٹے بھائی محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب سے شہزادی ام کلثوم کی شادی ہوئی۔ آپ کے پاس بچے نہیں تھے، آپ کی اولاد تاریخ میں نہیں ملتی۔ دوسری چیز، آپ کی زندگی میں آپ کے شوہر محمد ابن جعفر طیار کا انتقال ہو گیا تھا۔ تو بعض روایتوں میں یہ ہے کہ کربلا جب آپ آئی تھی تو وہ بیوہ تھی اور پوری زندگی انہوں نے گزاری اسی طرح، بچے بھی نہیں تھے، تو انہوں نے اون محمد کو اپنے بچوں کی طرح پالا ہے۔ اور جناب عباس کے بارے میں بھی ہے کہ اسی لیے ایک روایت سے آپ کو ملے گا کہ شب عاشور جناب عباس نے یہ کہا تھا کہ بی بی میں آپ کی طرف سے فدیہ بنوں گا۔ کئی روایتیں آپ کو ملیں گی۔ شہزادی ام کلثوم کی لحد مبارک اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے۔ ایک سیریا میں بتائی جاتی، قبرستان میں، سیریا اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے بی بی کی۔ وہاں پہ قبرستان جو ہے، اس قبرستان میں شہزادی ام کلثوم کی کا روضہ ہے، ذریعہ مبارک ہے۔ ایک روایت یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ آپ مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہیں۔ میں اس کی بحث میں نہیں جا رہا کہ کہاں پہ بی بی دفن ہے۔ بہرحال 2 جگہ ہیں جو تاریخ میں ہیں، آپ سیریا جائیں گے تو آپ کو وہاں ملے گا۔ اور جنت البقیع کے لیے بھی ہمارے علماء نے لکھا کہ آپ جنت البقیع میں جو ہے آپ کا مدفن ہوا اور وہیں پہ آپ کی لحد۔ اس وقت جنت البقیع میں اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے اور روشن کر دے۔ یہ بہت امپورٹنٹ دعا، اپنی ہر نماز کے بعد یہ دعا مانگنا کہ جنت البقیع کی تعمیر ہو۔ 100 ایئرس ہو گئے اس کا انہدام ہو کے، وہاں پہ تو اب کچھ بھی نہیں۔ آپ اگر جا کے دیکھیں بقیع میں تو کچھ نظر ہی نہیں آتا، سوائے 4 معصومین کے قبور ہے، شہزادی کونین کی ہے، بی بی فاطمہ بنت اسد ہے، جناب ام البنین ہے، کچھ بھی نہیں ہے جنت نشان پتھر رکھے ہوئے ہیں اور لوگ بتاتے بھی نہیں ہیں۔ بہرحال وہ بحث میں نہیں جا رہا۔ آپ کی مدفن یا بقیع میں ہے یا سیریا میں ہے، بہرحال دونوں جگہ جانا ہے۔ اسی لیے جب جنت البقیع جانا تو شہزادی ام کلثوم کی زیارت ضرور پڑھنا۔ اب جب آپ سیریا جائیں گے انشاءاللہ، وہاں پہ تو آپ کی قبر مبارک ہے، وہاں پہ تو آپ جا کے زیارت پڑھیں گے۔ بہرحال شہزادی ام کلثوم نے کئی چیزوں پر تاکید کی اپنے چاہنے والوں کو، کئی چیزوں جس میں اپنے بابا کی ولایت کو جیسے شہزادی زینب نے پروپوگیٹ کیا،
اسی انداز سے بی بی ام کلثوم نے امام علی کی ولایت کو دنیا تک پہنچایا. کیوں؟ یہ بی بی فاطمہ صلوات پڑھ لیں. یہ کام پہلے مظلوم بی بی زہرا نے کیا تھا. یہ کام پہلے مظلوم بی بی زہرا نے کیا کہ ولایت امیر المومنین کو دنیا تک پہنچا. کہاں کب کیا؟ جب آپ انجرڈ ہوئی، زخمی ہوئی، اس کے 75 دن زندہ رہی یا 90 دن زندہ. دیکھیں میں آپ کو ہسٹری بتا رہا ہوں. 75 ڈیز زندہ رہی یا 90 ڈیز زندہ. یہ 75 دن میں رسول کی بیٹی گھر میں بیٹھی نہیں رہی، بلکہ مدینے کے ایک ایک گھر میں جا کے امیر المومنین کی ولایت کو پیش کیا. تو یہ سنت بنی ہمارے لیے بھی کہ ولایت امیر المومنین کو پروپوگیٹ کرنا یہ سیرت فاطمہ. اور بی بی کے بعد یہ عمل شہزادی زینب نے بھی کیا اور شہزادی ام کلثوم نے بھی کیا. شہزادی ام کلثوم کا ایک عجیب جملہ ہے. آپ کہتی ہیں کہ بابا کی محبت میں تم کو یقین عطا ہوگا. نہیں سمجھے آپ دوستو؟ رات بھر آپ عبادت کرو اور یقینی نہیں ہو تو فائدہ کیا ہے؟ اس سے بہتر یہ ہے کہ 2 سجدے کرو یقین کے ساتھ اور رات میں سو جاؤ. یقین، بیلیو اسٹرانگ کرنا ہمیشہ. جب تک یقین نہیں آئے گا نا کچھ نہیں ملنے والا ہے. ہر عبادت میں کہا گیا یقین. اور ہم اس علی کے ماننے والے کہ جس نے یہ کہا کہ میرے سامنے سے حجابات ہٹ بھی جائیں تو میرے یقین میں کمی نہیں ہوگی. تو یقین کو ہمیشہ، یقین کو ڈیولپ کرو، یقین کو بیلیو کرو. یقین اور رزق حلال. بی بی کے یہ بہت بہت آپ کی نصیحتوں میں شہزادی کی کچھ نصیحتیں ہیں جو اپنے چاہنے والوں کو کی. میرے بابا کے چاہنے والوں ہمیشہ یاد رکھو کہ یقین کو بڑھاؤ اور رزق حلال کھاؤ. دوستو یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ اگر یہ ہم نے آج شہزادی کی ولادت کی محفل میں اگر ہم یہ ہمارے پاس یہ آ جائے اور ہم یہ یقین کر لیں کہ ہم آج کے بعد اگر اب تک کھاتے بھی تھے، اس لیے کہ میں صرف جو باب الہدایہ میں بیٹھا ہوا ان کے لیے نہیں پڑھ رہا، یہ میرا جشن پوری دنیا سن رہی، میں جو بھی سن رہا جہاں پہ بھی سن رہا ان سب کے لیے پیغام ہے کہ اگر تم کرتے بھی تھے اب تک، لیکن آج کے بعد یہ اتنی برکتوں والا مہینہ آیا ہے شعبان کا. اس مہینے کو منسوب کیا گیا اللہ کے رسول سے. سرکار بولے یہ میرا مہینہ ہے، رحمت للعالمین کا مہینہ. اس میں سب سے زیادہ ثواب صلوات پڑھنے کا ہے، چیریٹی کرنے کا ہے. غریب عام مہینوں میں جو اگر تم کو ایک نے کیے تو اس میں 100 نے کیے. یہ مہینہ کہتے ہیں کہ وائے ہو اس پر کہ شعبان آ جائے اور وہ اپنے اعمال کو آگے نہ بڑھا لے. یہ بہترین، اور اس کا آغاز ہی سیدانیوں کی ولادت سے ہوا. اب اس سے بڑی برکت اور کیا ہوگی کہ جس مہینے میں کوئی غم ہی نہیں، اللہ نے رکھا ہی نہیں غم، اس لیے کہ حسین آیا ہے. اور کل انشاءاللہ شب ولادت ہے مولا حسین کی، تو کل مولا حسین کی شب ولادت سننا کہ دنیا میں آئے اور آتے ہی میرے مولا حسین نے کیا کیا دیا. تو بہرحال تو کوشش یہ کرو کہ اس مہینے کو اویل کرو، اس مہینے کو حاصل کرو. خالی ڈم بن کر زندگی مت گزارو، بلکہ اس مہینے کی جو برکتیں، رحمتیں، نعمتیں اللہ نازل کرنا چاہ رہا، پھر بعد میں نہیں بولنا کہ پروردگار میری دعا قبول نہیں ہو رہی، پروردگار میرے پریشانیوں میں ہے. یہ مہینہ تمہاری پریشانیوں کے جانے کا ہے. روزانہ کم از کم 18 مرتبہ صلوات پڑھ کے یہ معصومین کو ہدیہ کرو. شہزادی زینب، شہزادی ام کلثوم سے لے کے مولا حسین، مولا عباس، چوتھے امام، شہزادی علی اکبر، شہزادی قاسم، یہ پورا. اور پھر اس مہینے میں 15 شعبان جو آئے گی، یہ 15 شعبان یہ وہ موقع ملے تو تم کربلا کی زیارت، اگر کربلا مولا کی زیارت کو نہیں جا رہے تو اپنے یہیں ملیشیا میں اپنے گھروں میں 14 شعبان کی رات. یہ عجیب روایت ہے چھٹے امام کی، عجیب روایت ہے چھٹے امام کہتے چاہنے والوں کو کہ کیا تم 1,24,000 نبیوں سے مصافحہ کرو گے؟ کتنی بڑی بات ہے، 1,24,000، جس میں کہا اول آدم ہے آخر میرے جد ہیں. تو راوی نے کہا مولا وہ سب تو ختم ہو گئے، کئی 100 برس ہو گئے، ہزاروں برس ہو گئے، کیسے مصافحہ کریں گے؟ کہا اگر کوئی 14 شعبان کی رات کربلا مولا جائے، میرے جد کی زیارت کرے. اس لیے کہ یہ سارے نبی، پہلے آدم آخری رسول، سب حسین ابن علی کی زیارت کو آتے، اور زیارت کو آ کے جو زیارت میں رہتا ہے، جو زائرین رہتے ہیں ان سے ہاتھ ملاتے. آپ امیجن کرو 1,24,000 نبیوں سے شیکین کا کرنا، اس سے بڑی بات کیا ہے کہ ایک لمحے میں تمہاری جسم کے ساری چیزیں ختم ہو جائیں.
راوی نے کہا مولا اگر کوئی نہیں گیا وہ کیا کرے؟ کہا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے، اپنے گھر میں جو 14 شعبان کی رات کو آپ ملیشیا میں اگر ہیں، آپ کوشش کرو کہ اپنے گھر میں زیارت امام حسین ضرور پڑھو، اور اس نیت کے ساتھ پڑھنا کہ میں نیم شعبان کی زیارت پڑھ رہا، نیم شعبان ولادت امام زمانہ کی زیارت پڑھ رہا، اور دیکھو تم یہاں پہ رہو گے نہیں جا سکو گے، مجبوری ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، یہی تو کریم ابن کریم کا عطا ہے کہ جہاں بیٹھ کے تم زیارت حسین پڑھو گے 1,24,000 نبیوں کا ثواب تمہارے پاس پہنچ جائے گا۔ 14 شعبان کی رات، اور 14 شعبان کی رات خالی ہم مردوں کی عید سے مانتے ہیں نہیں، مجھے پتہ نہیں یہاں پہ کیا ہوتا، ہمارے پاس تصور یہ ہے کہ وہ مردوں کی عید ہے۔ بابا مردوں کی عید صرف 14 شعبان نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ 14 شعبان ہی کو آپ مردوں کی عید کرو، میں منع نہیں کر رہا، آپ ضرور کرو، فاتحہ تو دینا، کم از کم ایک دن تو دے دو، ہر روز آپ اپنے مردے کی عید کر سکتے، ہر روز، جیسا مثال کے طور پر آج جشن کر رہے ہیں، بی بی ام کلثوم کا واسطہ دے کے اگر آپ دعا کر رہے ہیں تو آج مردوں کی عید ہے، تمہارے باپ، تمہارے ماں، تمہارے بھائی، تمہاری بہن کی عید ہے آج، ہر روز عید کرو۔ اپنی 14 شعبان کو ایک سال میں مدغاسکر میں تھا، وہاں پہ پورا قبرستان کو روشن کر دیا لائٹس لگا کے، ہر رشتہ دار اپنے باپ کی، ماں کی، بھائی کی، بہن کی لحد پہ پورے لائٹس لگے، میں خلاف نہیں ہوں، لائٹ ضرور لگاؤ، بالکل خلاف نہیں، کینڈلز سے سجا رہے، پورا نے فلاور بیڈ بنا دیا، فلاور بیڈ، کوئی بری بات نہیں، حرام نہیں ہے، اب ضرور کرے، لیکن جو لائٹس تم نے اوپر لگائی، مردے کو نیچے پتہ بھی نہیں چلتا کہ اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے، کوئی کام ایسا کرو کہ یہ ساری روشنی نیچے چلی جائے، یو انڈرسٹینڈ واٹ آئی سیڈ؟ اس دن کوئی کام ہے، مثال کے طور پہ اپنے باپ کی لحد پہ جا کے 14 شعبان کو سجا دیا لائٹ سے، کوئی بری بات نہیں ہے، وہاں کھڑے رہ کے اگر تم زیارت پڑھو اور زیارت پڑھ کے بولو کہ آج 14 شعبان کی رات ہے، میں امام حسین کی زیارت پڑھ رہا اور میرا باپ جب تک زندہ تھا پڑھتا تھا، آج میں یہ زیارت مولا حسین اپنے باپ کی نیابت میں پڑھ رہا، تو پھر نیچے روشنی جائے گی، پھر نیچے لائٹ جائے گی۔ دوستو کام کرو ایسا کہ تمہاری وجہ سے دوسروں کو فائدہ ہو، یہ سیرت اہل بیت ہے، کہ تم اپنے کوئی ایسے کام کرتے رہو کہ جس سے تمہارے رشتہ داروں کو، مومنین کو، مومنات کو، انسانیت کے لیے کام کرو، یہ پیغام ہے۔ اس لیے کہ مولا حسین کو ہم کہتے ہیں کہ سیویئر آف ہیومینٹی ہے، انسانیت کا بچانے والا۔ حسین نے ایک انسان کو نہیں بچایا، انسانیت کو بچا لیا۔ چلو پڑھ لے محمد والے محمد پر۔ شہزادی ام کلثوم کا مقام، رتبہ، منزلت اتنی بلند ہے، اتنی بلند ہے کہ جیسے شہزادی زینب کے معرفت کو کوئی حاصل نہیں کر سکتا، اسی طرح شہزادی ام کلثوم کی معرفت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ جیسا مقام بی بی زینب کا ہے، ویسی مقام شہزادی ام کلثوم کا ہے کہ دل کو سکون پہنچانے والی بیٹی تھی، اور امام علی دونوں بیٹیوں کو اسی انداز سے چاہتے تھے۔ بی بی ام کلثوم کے تعلق سے کئی روایتیں ہیں شادی کے تعلق سے، میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ آپ کے شوہر کا نام محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب تھا، یہ یاد رکھو ہمیشہ۔ تاریخ میں کچھ اور بھی ظالمین نے نام لیتا ہی نہیں میں ممبر سے، ظالمین نے کسی اور کا نام بھی لکھا کہ شہزادی کا نکاح ان سے نہیں ہوا تھا۔ میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں۔ شہزادی کا نکاح جناب جعفر طیار کے چھوٹے صاحبزادے محمد کے ساتھ ہوا تھا، اور بڑے صاحبزادے سے جناب عبداللہ سے شہزادی زینب، دو چچازاد بھائی سے یہ دو چچازاد بہن کی، اور دونوں نکاح مولا کی زندگی میں ہوا تھا۔ امام علی علیہ السلام کی لائف میں مولا نے کروایا اپنے بھتیجوں سے دونوں۔ کیا مقام ہے عبداللہ اور جناب محمد ابن جعفر طیار بھی سیریا میں دفن ہے، اور بعض روایتوں میں آپ کی لحد بھی مدینہ منورہ میں ہے۔ میں آپ کو صرف تاریخ بتا رہا کہ شہزادی ام کلثوم کے ساتھ کیا ہے۔ اور ایک بات آپ کو بولوں کہ جتنا کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام بی بی زینب کے خطبے ہیں، جتنے خطبے ہیں، شہزادی ام کلثوم ساتھ ساتھ ہے، نام نہیں آ رہا، زینب صغرا بول کے آ رہا نام، زینب کبریٰ تو شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، یہ چھوٹی شہزادی۔ ہر وقت پورا کربلا کا کارنامہ
دفن ہو جاتا اگر یہ دو بہنیں اور چوتھے امام نہ ہوتی. زندہ ہے کربلا صرف یہ دونوں شہزادیوں سے اور چوتھے امام سے. اور ایک بات بتاؤں, شہزادی ام کلثوم اور بی بی زینب کا وہ سٹیٹس ہے کہ انہوں نے, یہ دونوں بیوی, جملہ غور سے سنو, یہ دونوں بیویوں نے امامت کی حفاظت کی ہے. دو اماموں کو بچا کر واپس لا لیا, چوتھے امام کو اور پانچویں امام کو. کربلا میں پانچویں امام بھی تھے. امامت کی حفاظت کی, دو اماموں کو بچا کے لا لیا, ورنہ 63 یا 64 بچے گئے تھے ساتھ کربلا سے شام, کوئی بچہ بچ کے نہیں آیا, کوئی بچہ بچ کے نہیں آیا, صرف چوتھا امام اور پانچویں امام بچ گیا. یہ دونوں کی حفاظت کرنے والی کا نام ام کلثوم اور زینب ہے. صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد. ایسی حفاظت کی کہ انسان تصور نہیں کر سکتے کہ کیسے ماحول میں. دربار کے واقعات میں مصائب کی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں, دربار کے واقعات میں کہ کس طرح شہزادی ام کلثوم نے پانچویں امام اور چوتھے امام کی حفاظت کی ہے. دونوں بہنوں نے لیڈ کیا. ذکر بی بی زینب کا زیادہ ہوا اس لیے کہ آپ لیڈ کریں جی, کوئی بات نہیں, وہ بڑی بہن ہے, یہ چھوٹی بہن ہے. اور جب بی بی کی شہزادی کی شہادت ہوئی, شہزادی ام کلثوم صرف 3 برس کی تھی. مولا نے ان کی پرورش کی, بی بی ام البنین نے ان کی پرورش کی, اور بالکل ماں کی طرح بی بی ام البنین کا احترام کرتے تھے یہ لوگ. انشاءاللہ جناب عباس کی ولادت کی جو محفل پڑھوں گا اس میں بتاؤں گا کہ بی بی ام البنین کا بھی کیا مقام ہے. تو بس دوستوں, میں اپنی تقریر کو ختم کرا, جو ٹائم دیا گیا تھا اس ٹائم پہ محدود ٹائم ہے یہاں پہ. تو بہرحال آپ کوشش کرو کہ شہزادی ام کلثوم کی زیارت کتابوں میں موجود ہے, اگر یہاں ہے تو تم پڑھا دو گے. شہزادی ام کلثوم کی زیارت ضرور پڑھنا. اور روز آپ کیسا پڑھیں گے, آپ نہیں پڑھ سکتے, ایک جملہ تو بول سکتے ہیں نا, السلام علیکم یا شہزادی زینب, السلام علیکم شہزادی ام کلثوم. اس طرح سلام روز کرو, روز. آپ بولیں گے سلام سے کیا فائدہ؟ آپ کو معلوم سلام سے رشتہ بنتا ہے, ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے. اگر تم لوگ روز یہ 14 معصومین کے نام لے کے اور دونوں سیدانیوں کے نام لے کے مولا عباس کے ساتھ اگر روز تم زیارت پڑھو, اس لیے کہ دوستو غور سے سنو, سلام واجب نہیں, جواب سلام واجب ہے. جواب ہے سلام واجب. جب آپ یہاں کھڑے رہ کر شہزادی ام کلثوم کی زیارت پڑھو گے, جب تم بولو گے کہ السلام علیکم بنت امیر المومنین, سلام واجب نہیں ہے, جواب سلام تو واجب ہے. اور سلام کا جواب دیا کیسا جاتا؟ میری طرف دیکھو, جواب دیا ابھی جیسے میں انٹر ہوا امام بارگاہ میں, نام سے واقف نہیں ہوئے, مومنین کے چہروں سے واقف ہوا, آج 6 دن ہو گئے. ایک مومن نے سلام کیا, میں کوئی دوسری طرف دیکھ رہا تھا, جیسے اس نے سلام کیا میں نے اس کی طرف دیکھا, دیکھ کے مسکرایا. میں نام سے واقف نہیں تھا, مسکرایا. دوستو جواب جب دیا جاتا تو مسکرا کے دیا جاتا, ادھر ادھر دیکھ کے دیا نہیں جاتا. آپ امیجن کرو, آپ یہاں سے ملیشیا سے آپ بی بی ام کلثوم اور بی بی زینب کو سلام کر رہے ہیں, شہزادی وہاں سے تم کو جواب دے رہی. اگر روز تم سلام کرتے رہو, روز, دنیا میں بھی یہ اصول ہے کہ مثال کے طور پہ ملیشیا میں آپ کے گھر کے اندر, گھر کے پاس آ کے روز کوئی مومن تم کو سلام کر رہا, اجنبی ہے, 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن کے بعد وہ جانا پہچانا بن جائے گا, اس کے چہرے سے تم واقف ہو جاؤ گے. کتنی بڑی بات ہے کہ شفاعت کے لیے یہ علی کی دونوں بیٹیاں تمہاری شافی بن جائیں گی. تم روز ان کو سلام کرو, اور بی بی کا یہ ہماری ماں کی ہیں, سلام کرو گے روز بی بی جواب دے گی. کم از کم تمہاری دعا ان بی بی کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ تک تو پہنچے گی. لازم سلام کرنا. اب میں ایک بہت آسان چیز دے رہا آپ کو, آپ صرف اتنا بولے السلام علیکم شہزادی زینب, سلام اللہ علیہ, السلام علیکم شہزادی ام کلثوم. پوری زیارت نہیں پڑھ سکتے, جیسا السلام علیکم یا ابا عبداللہ بولتے, السلام علیکم یا امیر المومنین بولتے. مولا کے ساتھ ان کے بابا کا نام ضرور لینا, علی ابن ابی طالب بولنا. السلام علیکم یا امام حسن ابن علی, السلام علیکم یا ابا عبداللہ, السلام علیکم مظلوم بی بی فاطمہ, السلام علیکم یا رسول اللہ. اس طرح سے روز سلام کرو. تم بولو, تم دیکھنا کہ تمہاری زندگی یہاں کیسے بدلتی ہے. جتنے تمہارے لائف کے آبسٹیکلز ہیں, جتنی رکاوٹیں ہیں, ان معصومین کے سلام سے, اس لیے کہ جب ان کی نگاہ پڑے گی, معصومین کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہوتی, اور جب رحمت آتی تو مصیبت خود بخود دور ہو جاتی.
صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد.